بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر انسان کا جسم تندرست ہو تو وہ ہزار نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر جسم کو ہی بیماری لگ جائے پھر چاہے وہ بندہ لاکھوں نعمتوں کا مالک ہو مگر اس کے لیے وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی صحت اور تندرستی کی بات جسے ہر انسان اور ہر مذہب کے لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ اگر انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ہر بیماری کو آفت اور مصیبت ہی سمجھتا ہے، جبکہ مذہب اسلام جہاں صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت قرار دیتا ہے وہاں بیماری کو بھی ایک طرح سے نعمت بناتا ہے۔ پیارے دوستو، جامع ترمذی کی ایک روایت کا مفہوم ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے علاج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو تم اپنا علاج کرواؤ، اللہ نے سوائے بڑھاپے کی کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو، اور کئی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے فائدے بتائے ہیں جن کو الگ الگ بیماریوں کے لیے فائدہ مند کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چیز کو استعمال کر لیا جائے تو بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے اور اس چیز کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور ایک لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، کچھ روایات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیماری کو کس قدر مفید اور رحمت اور نعمت بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی رنج، دکھ، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بارگاہ رسالت میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو کیونکہ وہ مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے اور اپنے رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے جسم کو کچھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہے جس سے اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، اور بیماری کسی بھی قسم کی ہو اس کا علاج کروانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہت سی بیماری ایسی ہوتی ہے جن کے بارے میں ہم یا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں، مگر حدیث کے مطابق لا علاج نہیں۔ ہم جن بیماریوں کو لا علاج قرار دیتے ہیں دراصل وہ ہمارے محدود علم کی وجہ سے لا علاج ہوتی ہے، اس کا علاج اور اس کی دوا موجود ہوتی ہے مگر ہماری دریافت ابھی اس وقت تک نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی مرض بنا علاج کے پیدا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی علاج کروایا کرتے اور صحابہ کرام کا بھی علاج کروایا کرتے، حجامہ بھی کرایا، اور ہمارے یہاں اس طرح کے ڈاکٹر اور علاج موجود ہیں۔ حجامہ میں گندے خون کو جسم سے نکال کر علاج کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی چیز ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انسان کئی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اسے کوئی بڑی مصیبت یا بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر شہد پلانے کو کہا، اور اسی طرح تیسری بار بھی وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد پلانے کو کہا، اور جب چوتھی بار بھی آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام تو سچا ہے، تم اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ تو اس شخص نے پھر جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ پیارے دوستو، شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام سے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی عصر کے بعد بھی پیا کرتے تھے۔ جب پیٹ خالی ہو تو خالی پیٹ شہد کو پینا بہت سارے مسئلوں کا حل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن میں اگر پھوڑا بھی نکل آتا اس پر شہد کا لیپ لگا کر کے علاج کرتے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پیارے دوستو، شہد کے بہت سارے فائدے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم کر دیتے ہیں۔ دوستو، شہد ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی یہ جسم سے زہریلے ٹاکسک کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اور شہد سکم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بہت ساری ہماری بہنیں اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے بہت سارے لیپ لگاتی ہے، بہت ساری اور بھی چیزیں استعمال کرتی ہے، لیکن اس شہد میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہے کہ شہد کا استعمال اگر لیپ کی صورت میں چہرے پر لگا کر کیا جائے تو بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور خالی پیٹ ایک چمچ شہد کو کھانا بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ صبح کے وقت اور شام میں شہد کا شربت نوش فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حشرۃ الارض کو مارنے سے منع فرمایا: چونڈی، شہد کی مکھی، چونٹی ہدہد اور چڑی معمولہ، چونکہ درختوں کو نقصان دینے والے کیڑوں کو کھاتے ہیں، اسی لیے ان کو مارنا یعنی لوگ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہی کیفیت شہد کی مکھی کے بارے میں ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی شہد کا استعمال اپنی زندگی میں اپنی روزانہ ڈیلی روٹین میں شامل ضرور کریں گے۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔